سستے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا آئی زینب، مگر تاریخ گواہ ہے سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ آج بیٹے کی میت کی خبر آ جائے، بیٹیوں کے کپڑے ماں کے کپڑوں کا پتہ نہیں رہتا، مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ قسم خدا کی وقت ہوتا تو بتا دا کربلا میں کیسے پردہ کیا گیا۔ آخری بات بیان کر رہا ہوں، سر سے لے کے پیر تک پردہ تھا۔ میرے نبی کہتے زینب پریشان نہ ہو، جو کربلا میں ہوا بتانا، میں نے خود دیکھا ہے، تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھی ہے، تیرے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھی ہے، جا بیٹی گھر چلی جا۔ سیدہ زینب آئی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خدا کی قسم پردے کا عالم کیا تھا سیدہ زینب کا۔ جب آپ مدینہ شریف میں آئی ہے، 9 بھائیوں کے دروازے لائن سے تھے، یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں پہ ایک ایک دروازے پہ 27 رمضان کو عباس آیا کرتے تھے، ہر بھائی کے در سے عیدی لے کر کے سیدہ زینب کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ آج جب زینب آئی ہے، سارے دروازوں کو تالا لگا ہے، آنکھ میں آنسو ہے، خدا کی قسم یہ جگر جو زینب نے پایا ہے کسی بہن کے پاس نہیں مل سکتا۔ ہر دروازے پہ آئی ہے، آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آنکھوں میں آنسو لے کے چلی، اپنے دروازے پہ گئی ہے، چوڑی کما کے آئی تھی کربلا میں، ہمت جواب دے جاتی ہے، اندر جانے کی ہمت نہیں، اپنے دروازے پہ قدم رک جاتے ہیں، جیسی دہلیز میں بیٹھی ہے، اندر بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہے، مغرب کا وقت ہے، بیٹی نے نماز پڑھی، بڑی بہن کہتی ہے بہن جلدی کرو، ماں نے کہا تھا ہر نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھ لی ہے، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ سیدہ زینب سن رہی ہے، جیسی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، سیدہ زینب بیٹھی رہی، جب بیٹی نے قرآن پڑھا سیدہ کی ہچکی بندی، اندر سے رونے کی آواز، جب اندر آواز آئی ہے، بڑی بہن چھوٹی سے کہتی ہے لگتا کہ دروازے پہ کوئی بھکارن آئی ہے، ماں کہہ کے گئی تھی اگر دروازے پہ سائل آ جائے اسے زیادہ تر روکنا نہیں ہے، اس کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، لے جلدی سے بھیک دے کے آگے بڑھا دے۔ جیسی بیٹی دروازے پہ آئی ہے، کباڑ کا پٹ کھولا ہے، ہاتھ نکال کے پردے سے دیا تھا، یہ لو بھیک لو آگے بڑھو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی میں بھکارن نہیں ہوں، کہا پھر کون ہو، کہا پردیسی ہوں، کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا تمہارا قرآن سن رہی تھی، بڑا اچھا پڑھتی ہو۔ بیٹی کہتی ہے ارے خاتون تو نے میرا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں زینب کا قرآن سنا ہوتا، کبھی سیدہ زینب سے سنا ہوتا، کہا کیسا پڑھتی تھی تمہاری ماں قرآن؟ تو بچیوں نے کہا تھا ہماری ماں ایسا قرآن پڑھتی ہے، اگر وہ پڑھتی تھی تو علی چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، ایسا قرآن زینب پڑھتی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سارے بھائی چھپ کے سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی ہے بیٹی اور قرآن سنا دو۔ بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، زینب دروازے کے باہر گئے، تھوڑی دیر گزری ہے کہ ستارہ عرب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر آ گئے، آپ نے دیکھا لباس کوئی برقعے میں خاتون بیٹھی ہے، اللہ اکبر کیسا پردہ تھا، دیکھ کے بیٹی نہ پہچان سکی۔ اب آپ کے شوہر آئے ہیں، رکعت میں بیٹھے دیکھا ہے، چہرہ پھیر لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لو بھیک، آگے بڑھو، کیونکہ سید لوگ ہیں، یہ کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے، اور ان کی بھیک دینے کا عالم تو یہ ہے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا والا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پردہ دیکھ پیارے، تیری بیٹی نے 10 محرم کو دوپٹہ اتار دیا، 20 محرم کو دوپٹہ اتار دیا، تیری بیٹی نے 40 تاریخ کو 40ویں محرم کے نام پہ دوپٹہ اتارا، ان کی شہادت کے نام پہ دوپٹہ اتارا۔ حیا کر، زینب کا پردہ دیکھ نہ سکی، بیٹی نے دیکھا پہچان نہ سکی، شوہر نے دیکھا پہچان نہیں ہوئی ہے۔ حضرت زینب نے کہا تھا میں پردیسی نے میں بھکارن نہیں ہوں، پردیسی ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہا تیری بیٹیوں کا قرآن سن رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں خاتون رات ہو گئی ہے، اب کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو میری بیوی پردیس گئی ہے، میری بیٹیاں روز یاد کر کے رویا کرتی ہیں، ایک رات میری بچیوں میں گزار لو، ان کی رات سکون سے کٹ جائے گی۔ یہ کہہ کے اندر آئے، کہا بیٹی باہر جو مہمان بیٹھے ہیں انہیں اندر لے کے آؤ۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑا، سیدہ زینب کو اندر لائی ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سننا، ابھی چہرے کا نقاب نہیں اٹھا ہے۔ سیدہ زینب کی بیٹیاں لا کے بٹھایا، ایک بیٹی کہتی ہے بستر بچھا دیا کہ اس پہ لیٹ
بیٹھ جاؤ. زینب نے کہا تھا ہمیں بستر اچھا نہیں لگتا ہے. دوسری بیٹی جلدی سے گئی, پانی لے کر کے آئی. پانی دیکھ کے سیدہ زینب روتی, کہا ہمیں پانی پسند لگی ہے. بچیاں بڑی اچھی عادت کی ہوتی ہے, بڑی تیزی سے گھل مل جاتی ہے. سوچا شاید پی کے آئی ہوگی اس لیے پانی نہیں پیا. بچی سوال کرتی ہے خاتون بتا تو سکی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی ہے خدا نے 2 بیٹیاں دی 2 بیٹے دیے. پھر کہتی ہے بتاؤ تو سکی تعجب کی بات ہے تمہارے بھی 4 بچے ہیں, ہماری ماں کے بھی 4 بچے تھے. اللہ اکبر سننا. کہا یہ تو بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کی رہنے والی ہو. اللہ اکبر. جب لفظ مدینہ آیا ہے بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہا یہ بتاؤ کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ اتنا سننا تھا. تو آپ کہتی ہے میرے 14 بھائی ہیں. ایک روایت کے مطابق 9 بھائی ہیں. تو تڑپ گئی بیٹی. کہا کہ پورے مدینے میں کسی کے اتنے بھائی نہیں ہیں جتنے ہماری ماں کے بھائی ہیں. کہا ذرا پردہ تو اٹھا, بتا تو کون ہے تو؟ جیسی سیدہ نے پردہ اٹھایا ہے بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے. رو کے کہتی کہ یہ زینب نہیں ہو سکتی, یہ ہماری ماں نہیں ہے. چھوٹی نے بڑی کو سنبھالا. کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھ تو سکی کوئی پردیسی آئی بیٹھی ہے یا ماں آئی بیٹھی ہے. جیسی بڑی نے دیکھا کہا ماں لگ رہی ہے. چھوٹی نے کہا نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی, ہماری ماں کے چہرے پہ جوانی تھی, ان کے چہرے پہ بڑھاپا ہے. ہماری ماں کے بال کالے تھے, اس کے بال سفید ہیں, یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے. سیدہ کی چیخ نکلی, سینے سے بیٹیوں کو لگایا. کہا بیٹی میں ہی زینب ہوں, تمہاری ماں ہوں. کہا ماں بھائی کہاں ہے؟ تو بیٹوں کو لے کے گئی تھی, کہاں چلے گئے؟ سیدہ زینب نے کہا تھا او میری بیٹی ہو, میں بیٹے لٹا کے آئی ہوں, نانا کا دین بچا کے آئی ہوں. تبھی تو کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو چک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک پہنچائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, ذکر شہدائے کرب و بلا, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ حیدری. ان سے پوچھ جن کا لگا ہے دین پہ, خدا کی قسم ان سے پوچھ جنہوں نے قربانی دی ہے کربلا. پوچھنا کربلا کیا ہے. امام باقر کہتے امام زین العابدین سے بابا کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے تو نے کربلا نہیں دیکھا, اگر تو نے کربلا دیکھا ہوتا تو مسکرانا بھول جاتا. ہاں یہ تاریخ رہی ہے کربلا کی. ایک وہ شرم کر ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم سنی بریلی والے, لیکن حسین سے رشتہ اتنا گہرا ہے جب ان کی بات آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جایا کرتی. تجھے کیا پتا کربلا کیا؟ میں تمہیں بتا دوں, حادثے دیکھے کہ نہیں روڈوں پہ, ایکسیڈنٹ دیکھے, دیکھ کے لوگ گزر جاتے ہیں, کوئی رویا, لیکن اسی لاش کے پاس اگر ماں آ جائے کیا وہ بھی یہ کہہ کے نکل جائے گی پورا ہوا؟ مائیں سنبھالے نہیں سنبھلتی ہیں. پتہ چلا جن کے قریبی ہوتے ہیں درد انہی کو زیادہ ہوتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہتا رونا نہیں چاہیے, آنسو نہیں آنے چاہیے, ہم جشن والے لوگ ہیں. بے غیرت تو آج جشن منا رہا ہے. زین العابدین سے پوچھ کربلا کیا ہے. 35 سال زندہ رہے کربلا کے بعد, لیکن جب بھی پانی ہاتھ میں آتا تھا روتے تھے. بنا روئے کبھی روٹی کا لقمہ نہیں کھایا, کبھی نہیں کھایا. اور تو اور جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, اس لیے کہ امام زین العابدین گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. وہ کہتے تھے میں گوشت دیکھتا ہوں تو مجھے قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں. تجھے کیا پتا کربلا کیا ہے؟ شرم کر, خدا کی قسم کربلا والوں سے پوچھو. امام زین العابدین گزر کے جا رہے ہیں, تھکے تو نہیں ابھی؟ میں بس بات پوری کر لوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت غور سے سن رہے, امام زین العابدین جا رہے ہیں, قصائی بکری کی رسی پکڑے سامنے سے آئے, ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں بکری کی رسی. جو دیکھا ہاتھ کانپ کے, اس لیے کہ اجازت نہیں تھی پورے مدینے میں کوئی چھری لے کے چلے کہیں سجاد کی نظر نہ پڑ جائے. اچانک چیخ نکل گئی, رو کے پھینک دی ساری چیز, کہنے لگا حضور معاف کر دینا, پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, کدھر لے کے جا رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ سید ہے سامنے. وہ لوگ کیا جانے جو سید کا مرتبہ نہیں سمجھتے.
خدا کی قسم وہ جانتے تھے سید کون ہوتا. کیا کرے گا؟ ذبح کرنی ہے. کتنی ذبح کرتے ہو؟ صبح سے شام تک 8-10 بکریاں. فرمانے لگے ٹھہر، یہ بتا کیا تجھے آداب آتے ہیں ذبح کرنے کے؟ اس نے کہا جی. فرمانے لگے پہلا ادب بتا. اس نے کہا پہلا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے خوب کھلا پلا لیا جائے. اللہ اکبر. چیخ نکل گئی امام زین العابدین کی. کہنے لگے لوگوں، جانور ذبح کرنے سے پہلے خوب پانی پلاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کو تو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا. ایک گھونٹ تک پانی کا نہیں دیا گیا. تمہارے اصول ہے کہ جانور کو تم پانی پلا پلا کے ذبح کرتے ہو. میرا اصغر بھی پیاسا گیا، میرا اکبر بھی پیاسا گیا، میرے بابا حسین بھی پیاسے گئے. کہنے لگے دوسرا طریقہ بتا، دوسرا سننا، دوسرا ادب. اس نے کہا دوسرا ادب یہ ہے اگر بکری کے بچے کو ذبح کیا جائے تو بکری کو چھپا دو. گائے کے بچے کو ذبح کرو تو گائے سے الگ کرو. اونٹ کے بچے کو ذبح کرو تو اونٹ سے الگ کرو. بے ہوش ہو کے گرے. ہوش آیا. کہنے لگے اتنا جانتے ہو جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا. جب میرے اصغر کے تیر لگا تھا شہربانو دیکھ رہی تھی، جب اکبر کے برچی لگی تھی زینب دیکھ رہی تھی. تم یہ جانتے ہو جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا. جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلا سکینہ دیکھ رہی تھی، ام رباب دیکھ رہی تھی، شہربانو دیکھ رہی تھی. وہ کتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے خاندان کے سامنے خاندان کاٹا ہے. کا تیسرا ادب بتا. کا تیسرا ادب یہ ہے کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی چیخ نکلی. کہنے لگے اتنا تو جانتے ہو چھری تیز کر کے گلے کاٹتے ہو، لیکن میرے بابا کے گلے پہ جو خنجر چلا تھا 7 بار کیے گئے تھے، گلا نہیں کٹا تھا. اور تجھے کیا پتا درد کیا ہوتا ہے. خدا کی قسم رویا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں ہنسا کرتے ہو، اگر کربلا دیکھ لیتے تو ہنسنا بھول جاتے. تو حسین کی محفل میں چٹکولے سناتا ہے. بغیرت تجھے ممبر پہ آنے کا حق نہیں. یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں، یہ ممبر زہرا کے باپ کا. شرم آنی چاہیے. کربلا ہے کیا؟ حضرت ام فرما کربلا کے بعد 15 سال زندہ رہا، لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. عورتیں کہتی تھیں سیدہ سائے میں بیٹھ جاؤ. کہتی تھیں جب سے ہم نے اپنوں کی لاشیں بنا سائے کے پڑی دیکھی ہے ہمیں سایہ اچھا نہیں لگتا. پڑھو نا تاریخ کربلا کی کیا ہے. سوچو تو صحیح. اگر میں بیان کروں خدا کی قسم تو بس کلیجے پھٹ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں. امام زین العابدین اپنی امی کے پاس آ کے کہتے ہیں امی ایک بات بتا، تو ٹھنڈ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ آپ نے کہا بیٹے اچھا تو بتا تو بھی ہر وقت کیوں رویا کرتا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا جب میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں مجھے میرا اصغر یاد آتا ہے. جب میں کسی باپ کو پیار کرتے دیکھتا ہوں مجھے حسین یاد آتے ہیں. جب میں کسی چاچا کو بھتیجے کی کلائی پکڑ کے چلتا دیکھتا ہوں مجھے عباس یاد آتے ہیں. ماں میں کیوں نہ روؤں؟ جب میں کسی کو گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتا دیکھتا ہوں مجھے میرا قاسم یاد آتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ماں تو کیوں روتی ہے؟ کہتی ہیں میرے بیٹے جس کا شوہر 3 دن تک بنا سائے کے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پڑا رہا ہو وہ خاتون کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ اتنا کہا بے ہوش ہوئی اور انتقال ہو گیا. غسل دیا گیا، کپڑے جب اتارے گئے اندر عورتوں سے آواز آئی زین العابدین کو بلایا جائے. کہا کیوں؟ کہا ماں کے دوپٹے میں گانٹھ لگی ہے. جانتے ہو نا عورتیں گھر کے اندر کچھ خاص قیمتی چیزیں دوپٹے کے کونے میں باندھ لیتی ہیں. کا پتہ نہیں کیا قیمتی چیز ہے اس میں. زین العابدین کو بلایا جائے، وہ بیٹا ہے وہ کھولے گا. گانٹھ کھولی، چیخ نکلی امام زین العابدین کی. سونا نہیں تھا اس میں، چاندی نہیں تھی. جب خیموں کو آگ لگی تھی حضرت علی اصغر کے پالنے کی لکڑیاں چل کے کچھ بچ گئی تھی جو ماں نے آج تک یاد کے لیے سنبھال کے رکھی. یہ کربلا گیا، یہ ہے کربلا. مگر یہ کس کے لیے تھا؟ سب حضور کی امت کے لیے تھا. اگر تم
کربلا والوں کے وفاداروں عہد کرنا کبھی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیں گے، کبھی میلوں کے نام پہ بغیرتی کو عام نہیں کریں گے۔ جو ان کی بیٹی کا پیغام ہے، تاریخ پڑھو نا، سیدہ زینب 15 سال زندہ رہی۔ کسی نے آپ کے پڑوس میں ایک تابعی رہتے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ تم تو زینب کے محلے میں رہتے ہو، بتاؤ علی کی بیٹی کیسی تھی؟ سنیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 15 سال رہا میں سیدہ زینب کے محلے میں، لیکن میں نے کبھی انہیں نقاب کی حالت میں بھی گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، پردہ کر کے بھی وہ گھر سے 15 سال نہیں نکلی۔ وصال کا وقت آ گیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے، کہنے لگے سیدہ نانا کی شریعت ہے، عورت بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے دوا لے سکتی ہے، چلنا تیری طبیعت زیادہ خراب ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے عبداللہ ذرا سہارا دے کے بٹھاؤ۔ بٹھایا عبداللہ ابن جعفر تیار، کہنے لگے سرتاج بات سچی ہے، میرے نانا کی شریعت تو یہی کہتی ہے بیمار ہو جائے بچی ڈاکٹر سے دوا لے سکتی ہے، لیکن ایک دین وہ ہے جو کربلا میں میرا حسین سکھا کے گیا ہے۔ یہ جملے تھے، ایک دین وہ ہے جو مجھے کربلا میں حسین سکھا کے گیا۔ کہا کیا؟ کہ جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں نے پردے کی اوٹ سے اشارہ کر کے کہا تھا اجازت دے حسین میں آؤں۔ تیرے چہرے پہ جخون تھا جب حسین سواری سے نیچے آئے اور یزیدی گھبرا کے چاروں طرف کھڑے تھے، تب میں نے کہا تھا حسین اجازت دے، زینب آنا چاہتی ہے، میں اپنے دوپٹے سے تیرے چہرے کا خون صاف کروں۔ کہ میرے بھائی نے اشارہ کر کے کہہ دیا تھا زینب اگر میرے جسم کی یہ بوٹی بھی کر ڈالے اور میری بوٹیوں کو پرندے لے کے اڑے، تجھے ماں خاتون جنت کا واسطہ پردہ نہ چھوڑنا۔ کہ ایک شریعت تو یہ ہے جو نانا نے سکھائی ہے، ایک شریعت وہ ہے جو حسین نے سکھائی ہے۔ اکبر کٹے ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، اصغر کہے ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، حسین شہید ہوئے ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑے ہم نے پردہ نہیں چھوڑا۔ عبداللہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مر تو سکتی ہوں لیکن فاطمہ کا دیا ہوا پردہ نہیں توڑا۔ یہ کیا پتہ پڑتا تو پردہ کرنا ہے، کرائیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ بیٹیوں کو سمجھا دینا قیامت میں جنت جو ہے نا عمل کے بدلے نہیں ملنے والی ہے، خاتون جنت کی اولاد کے صدقے میں ملے گی۔ جسے زینب کہہ دیں گی لے جاؤ وہ جنتی ہے، جسے خاتون جنت کہہ دیں گی لے جاؤ وہ جنتی ہے۔ جدھر حضور کی ابرو کا اشارہ ہو جائے گا ادھر کے بیڑے پار ہو جائے گا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ ایک میں کیا میرے عزیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جدھر وہ اشارہ کریں گے ادھر کی بیڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، جدھر وہ کہتے چلے جائیں گے ادھر کے لوگوں کو آزادی ملتی چلی جائے گی۔ وہ لوگوں کربلا والوں کا پیغام یاد رکھنا، پردہ بڑا اہم ہے، 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، مصطفیٰ کا دین کبھی مت چھوڑنا۔ دین کیا ہے؟ شریعت اور قرآن کبھی مت چھوڑنا، خدا کی قسم، اور ان کو پکڑنے کے لیے کبھی سیدوں کا دامن مت چھوڑنا، سیدوں کا دامن مت چھوڑنا۔ اصلی نسلی سیدوں سے وابستہ ہو جاؤ گے، تم قرآن کے ساتھ بھی رہو گے، دین کے ساتھ بھی رہو گے، شریعت کے ساتھ بھی رہو گے۔ تم نے نہیں دیکھا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، یہ بتا دیا تھا لوگوں نہ حسین قرآن سے جدا ہے نہ قرآن حسین سے جدا ہے۔ جہاں جہاں سادات جائیں گے وہاں جہاں قرآن جائے گا، جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں سادات ہوں گے۔ ایک زین العابدین آیا تھا، آج دنیا میں دیکھ لو یزید کی لاش کا اس کی نسل کا نام و نشان نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے میں حسین کے بیٹوں کے نام آج بھی چراغ سے زیادہ روشن ہو رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے میری گزارش ہے محرم کے نام پہ غنڈہ گردی نہ کرنا، تماشے نہ کرنا، پردے کو عام کرو۔ تمہاری میری بیٹی کبھی بھی تماشے میلے کے نام پہ گھر سے نہیں نکلنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ شریف پردے کو عام؟ زور سے بولو، سارے بولو انشاءاللہ۔ اب اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں گے، دین سکھائیں گے۔ سب سے عزت والا نصیب والا وہ باپ ہے جس کی بیٹی پردے والی ہے، اور سب سے بڑا کم نصیب کم بخت وہ باپ ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھوما کرتی ہے۔ نہ دے یار جنس کی پینٹ لا کے، مت دے ننگے کپڑے، مت پہنا ایسا لباس جسے دیکھ کے شیطان کو حیا آ جائے۔
تو وہ کام کر جس سے مدینے والا بھی راضی ہو جائے، کعبے والا بھی راضی ہو جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اگر اچھی نسل چاہتے ہو، دور اتنا پرفتن اتنا پرخطر دور آ گیا کہ اگر دور میں اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے شریعت تھام لو۔ بیٹیوں کو ڈانسر نہ بناؤ۔ ابھی ایک اسکول کے اندر کوئی ہمارے ملک کا تاریخی دن تھا، تو اس میں ہماری بچیوں کو نچایا گیا، غیرت آنی چاہیے، بیٹیوں کو نچایا گیا۔ ہماری بیٹیاں ناچنے کے لیے نہیں آئی تھیں، ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بن کے آئی تھی۔ یہ تو حیا کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی اس موضوع پہ مکمل گفتگو ہوگی۔ فرمایا گیا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ لوگوں جنہوں نے صبر کیا۔ کتنی بڑی خوشخبری، جنہوں نے خاندان دیا، صبر کیا، شریعت نہیں چھوڑی، اللہ نے بدلے میں انہیں جنت کا مالک بنا ڈالا۔ لوگ کہتے مجبور تھا حسین، میں کہتا ہوں لگام دے زبان کو، تیرے پاس 100-150 بیگھے زمین ہے، ایک گاؤں کا مالک ہے، تو پردھان منتری ہے، تو ایک ملک کا مالک ہے۔ حسین وہ ہے جو 8 جنتوں کا مالک ہے، حسین وہ ہے جو 8 جنتوں کا مالک ہے۔ تیرے کپڑے میلے کچیلے لوگ سنتے ہیں، حسین وہ ہے جس کے کپڑے جنت سے جبریل لے کے آیا کرتے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے حسین کو؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ تیرے کپڑے وہ سیدھا جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، حسین کے کپڑے جنت سے جبریل لے کے آیا کرتے تھے۔ اور سن، تیرے کان میں اذان پتہ نہیں کس گھومتے پھرتے آدمی نے دی ہوگی، حسین وہ ہے جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے پڑھی ہے۔ تو میرے بھائی سچے پکے حسینی بنیے، محرم کی پہلی تاریخ سے لنگر اور سبیل کا اہتمام کیجئے، جاہلانہ ساری رسمیں ختم کیجئے۔ ایک بندہ ڈھول بجا کے کہہ رہا تھا جی ہم اس لیے ڈھول بجاتے ہیں کہ حسین جیتے تھے۔ میں نے کہا یار شراب پہ زمزم لکھ دو تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، اسے تو ناپاک ہی رہنا، ڈھول تو بہرحال حرام ہے شریعت میں، تو ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ جشن منانا ہے نا ان کی جیت کا، تو پھر قرآن پڑھ، شبینہ کرا، بستی میں لگا تو حافظوں کی ڈیوٹی کے قرآن پڑھو۔ ہاں کہتا جی انما الاعمال بالنیات، اتنی بڑی حدیث لایا ہوگا انما الاعمال بالنیات، کہنے لگا عمل کا دار و مدار نیت میں نے کہا مل جا بیٹے، غصہ بہت ہے یزید پہ، جم کے کوٹ لوں، پھر میں بھی کہہ دوں انما الاعمال بالنیات۔ میں نے تو یزید سمجھ کے کوٹا تھا، اپنی بھی نیت پوری ہو جائے گی۔ گمراہ نہ کر، حسین قرآن کے ساتھ تھے، قرآن حسین کے ساتھ تھا، حسین نماز کے ساتھ تھے، نماز حسین کے ساتھ تھی، حسین شریعت کے ساتھ تھے، شریعت حسین کے ساتھ تھی۔ تو تو شریعت کا پابند بن، قوم کو گمراہ نہ کر، انہیں جنت میں جانے کا چھوڑ دے، انہیں دوزخ کی طرف نہ لے کے جا، اور تم اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو جو بریلی کے امام نے دعا سکھائی، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کراتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ کریں گے انشاءاللہ شریعت کی پابندی۔ غیرت والے بھائیوں سے گزارش ہے بیٹیوں کو پردہ سکھائیں گے، زور سے بولو، بیلوں کے نام پہ ننگا تو نہیں کرو گے، ان کے بدن کے کپڑے تو نہیں اتریں گے، کسی بیٹی کے سر سرنا چاہیے، اور کسی بیٹی کا گھر سے قدم بے پردہ نہیں نکلنا چاہیے۔ میلوں میں تو پردے میں بھی نہیں جانی چاہیے، میلے میں جانی نہیں چاہیے۔ اور یہ میلے ہے کیا؟ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ جی کرے تو کبھی مسجد کے چکر لگا لیا کر، خدا کی قسم 2 رکعات پڑھ لیا کر شکرانے کے۔ 10 دن کے میلے سے اللہ وہ سکون نہیں دے گا جو 2 رکعات کے سجدوں سے اللہ سکون دے دے گا۔ مسجدوں میں جایا کرو۔ مولا کریم میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی وہ اپنے حبیب کو صدقے میں معاف فرمائے، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رکھی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں پھر اپنا وہی شعر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔